کاروان سرائے کے در و دیوار میں اور اس کی محرابوں میں، اس کے طاقچوں میں آپ کو پرانے گھر نظر آئیں گے. کہیں وہ کھنڈر ہیں، کہیں موجود ہیں، کہیں محض وہ مقام ہے. اور یہ ایسے گھر ہیں جہاں اپنے زمانے کے نابغہ روزگار لوگ رہا کرتے تھے. ایسے گھروں میں ان کو وزٹ کرنے میں، وہاں جانے میں میرا خیال ہے کہ ایک آسودگی آپ کو حاصل ہوتی کہ اگر آپ کا کوئی فیورٹ مصور ہے، شاعر ہے، فلاسفر ہے، کوئی بھی ایسا شخص جس نے فنون لطیفہ میں کنٹریبیوشن کی ہو یا شہر کی تعمیر میں حسن پیدا کیا ہو، اگر آپ وہاں جاتے ہیں، اس کے آبائی گھر میں جاتے ہیں، تو آپ اس کی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں. اور وہ موجودگی آپ کو احساس دلاتی ہے کہ اس نے جو فلاں شعر لکھا تھا یا فلاں بات کہی تھی، وہ کیوں کہی تھی؟ کیونکہ وہاں پہ آثار ہوتے ہیں. چنانچہ ہم آج پھر تاک جھانک کرتے ہیں مختلف گھروں میں، اور پہلا گھر ہے مائے نی میں کنوں آکھاں درد چھوڑے دا اے حال نہیں، تواں تو ہے میرے مرشد والا جاں پھولاں تاں لال نہیں. شاہ حسین لاہوری کی بیٹھک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ حسین لاہور کے رہنے والے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ پنجابی کے جتنے بھی مہان شاعر ہیں، کوئی جنڈیالہ شیر خاں میں ہوا، کوئی جھنگ میں ہوا، کوئی کھڑی شریف میں ہوا، شہر میں، بڑے شہر میں پیدا ہونے والا ایک ہی بڑا شاعر ہے اور وہ شاہ حسین ہے. شاہ حسین کی رہائش کہیں باغبان پورے وغیرہ میں تھی، اور روایت ہے کہ وہ چلتے ہوئے آتے تھے اور راوی کنارے وہاں کچھ قیام کرتے تھے، اور وہیں پہ وہ دفن ہوئے کہیں. اس کے بعد راوی کے پانی جب سیلاب آیا، تب بھی آتا تھا، سیلاب آیا تو ان کا جسد خاکی وہاں سے منتقل کر دیا گیا آج جہاں پہ ان کا مزار ہے، اور اس کی نگرانی مادھو لال نے کی، ان کے مرید خاص نے. چنانچہ ہمیں خبر ہوئی کہ شاہدرے میں شاہ حسین کی بیٹھک ہے. ہم وہاں گئے. شاہدرہ جو ہے وہ اب شاہ دارہ کے نام سے موسوم ہے، تب پتہ نہیں کیا کہلاتا تھا. اور وہاں کے کاریگر بھی بہت مشہور ہیں، قالین باف بھی بہت مشہور ہے، اور وہاں خواجہ سراؤں کا ایک ایسا خاندان ہے جو جہانگیر کے عہد میں شاہدرہ آیا تھا. تو وہ جو بیٹھک ہے شاہ حسین کی، وہ ڈیفینیٹلی پرانی اور سرخ اور سبز رنگ، سب صوفیوں کا رنگ، سرخ شاہ حسین کا، کیونکہ وہ لال کپڑے پہنتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کی بیٹھک تھی، وہاں رہتے تھے، اور ممکن ہے کہ وہیں ان کی پہلی تدفین ہوئی، کیونکہ اس کے عین سامنے، اب وہ گھر موجود نہیں ہے، مادھو کا گھر تھا. اور مادھو کا تعلق اتنا شدید تھا روحانی طور پہ شاہ حسین کے ساتھ کہ شاہ حسین بھی مادھو لال حسین کہلائے. خواتین حضرات، یہ جو تعلق ہوتے ہیں نا، یہ ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ کسی اور زمانے کی بات ہوتی، کسی اور فلک کی بات ہوتی جہاں ہماری رسائی نہیں ہوتی. مطلب ہے کہ مولانا روم اور شمس تبریز کے بارے میں بھی اسی طرح بات کی گئی. چنانچہ یہ جو چھوٹی سی بیٹھک ہے وہ ان کے آثار میں سے ہے، اور وہاں رہنے والوں نے بتایا کہ ان کے باپ دادا کے باپ دادا کے باپ دادا تک وہ سب اس کو کہتے تھے کہ یہ شاہ حسین کی بیٹھک ہے، یہاں پہ شاہ حسین بیٹھا کرتے تھے. اور عین ممکن ہے کہ آخری عمر میں، کیونکہ فتیدگی وہی ہوئی، وہی ان کی رہائش تھی. جو واضح چیز مجھے یاد ہے کہ شاہ حسین کی بیٹھک میں ایک درخت کا تنا ہے سوکھا ہوا، وہ اندر سے جنم لیتا ہے اور پھر کھڑکی کے راستے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کو بھی سرخ اور سبز کیا گیا، بالکل سوکھا ہوا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پرانا ہے. تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ڈی این اے حاصل کر کے یا پودے پرانے 10,000 سال پہلے ختم ہو چکے، ان کی جڑیں تلاش کر کے دوبارہ درخت اگائے جاتے. چنانچہ مجھے یہ خیال آیا کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ جو سوکھا ہوا تنا ہے، اس کو اس سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے یہ پھر سے ہرا ہوگا،
اس میں مختلف پتے نکلیں گے اور ہر پتا لال رنگ کا ہوگا، کیونکہ شاہ حسین لال رنگ کے تھے، ان کا سارا کچھ مطلب ہے کہ جتنی شاعری ہے اس میں لال رنگ نمایاں نظر آتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ پتے ہمیں شاہ حسین کا کوئی ایسا کلام سنائیں جو اب تک ہم تک نہیں پہنچا۔